بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, Toronto, Canada. After 6th Taraweeh, November the 10th, 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اور بھائیو، اس ماہ مبارک میں رمضان، تراویح، نماز، روزے کے علاوہ ایک خاص فریضہ زکوٰۃ کا بھی ہے. لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں. اب ہر ایک کو الگ الگ کہاں تک بتلایا جائے. تو میں نے ان سب دوستوں سے کہا کہ بھائی عشاء کے بعد ضروری مسئلے تفصیل سے بیان کر دیے جائیں گے. جو جانتے ہیں ان کے لیے قندے مقرر ہو جائے اور تذکیر ہو جائے گی یا کہانی ہو جائے گی. جو نہیں جانتے وہ مسئلے جان لیں گے. آج امام صاحب نے وطروں میں یہ 2 صورتیں پڑھی. ان 2 صورتوں میں اللہ پاک جل شانہ و امن والہ نے 2 عظیم بڑے اہم مضامین بیان فرمائے. ایک صورت میں تو یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ نماز سے غافل کون رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ کون روکتا ہے. ایک مضمون تو یہ بیان کیا. دیکھو جہاں کسی خرابی کا جو ریزن ہے، جب تک اس ریزن کا آپ علاج نہیں کریں گے خرابی دور نہیں ہوگی. نماز سے غفلت کون لوگ برتتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں مسکینوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر خرچ کرنے سے کون ہاتھ روکتے ہیں؟ اس کا ریزن اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک صورت میں اس کا ریزن اور سبب بتایا گیا. دوسری صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت، اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، دنیا میں رزلٹ کیا ہے اور آخرت میں رزلٹ کیا ہے. ایک صورت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. تو چونکہ زکوٰۃ کے مسائل ہمیں شروع کرنے ہیں تو اس کے تمہید میں یہ 2 مضمون بہت اہم ہیں، ان کو مختصر طریقے پر سمجھ جانا چاہیے. یہ مضمون شروع کرنے سے پہلے کل جو میں نے میراث کے سلسلے کی باتیں کہی تھی
اس میں چند باتیں اور ہیں جو عرض کرنی. ایک تو یہاں کے احوال سے جو دوست واقف ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ لوگوں کو اس سے واقف کرنا بھی ضروری ہے کہ اس ملک کا جو قانون ہے وہ قانون اسلامی قانون نہیں، لہذا میراث کے احکام اس ملک کے قانون کے ساتھ بعض جگہ ٹکراتے ہیں اور پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. لہذا اس کا حل پہلے سے سوچ رکھنا چاہیے. اگر اس کا حل نہیں سوچا گیا تو پیچھے غفلہ ہوگا، اور وہ جو غفلہ پیچھے ہوگا اس کا ذمہ دار مرنے والا ہے، مرنے والا اس کا ذمہ دار. ان دوستوں نے یہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے تو بہترین شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی ہی میں بڑھاپا جب آ جائے اور آدمی یہ سمجھے کہ بس اب چند دن کا مہمان ہوں، اپنی زندگی ہی میں قرآن و حدیث نے جو ورثہ کے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی ہی میں دے ڈالو، جھگڑا ہی ختم. پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بھائی بہنوں کو نہیں دیں گے یا فلاں کو نہیں دے گا. جو اس کا شرعی حق ہے اس حق کے مطابق دے دو، اپنا بوجھ ہلکا کر دو، تھوڑا بہت رکھو. تھوڑے بہت کے لیے کوئی مسئلہ پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، مسئلہ کھڑا ہوتا ہے بہت بڑے مال کے لیے. اور ایسا لوگ کرتے بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مکان لڑکوں کو بانٹ کر دے دیے، زمینیں بانٹ کر دے دیے، بیٹیوں کو برائے نام دھوکہ دے دیا. بیٹیوں کو جیسا ویسا کوئی نہیں، برائے نام دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دھوکہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ہر حقیقت سے واقف. یہ گیمبلنگ یہاں چلتی ہے وہاں نہیں چلے گی. تو لوگ کرتے ہیں اپنے، اور وہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. اس سلسلے میں ایک مسئلہ یاد رکھنا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو گفٹ دے تو لڑکے لڑکی کو برابر دینا ضروری ہے. جتنا لڑکے کو تو اتنا ہی لڑکی کو گفٹ. کیوں؟ اگر یہ کہہ رہا اور دوسرے کا قاعدہ چلاؤ گے تو عید کے دن لڑکے کے لیے کرتے کا کپڑا لائے 2.5 میٹر اور لڑکی کے لیے لائے 1.25 میٹر، تو 1.25 میٹر کا کیا کرے گی؟ تو جتنا لڑکے کے لیے کرتے کا کپڑا لاؤ گے اتنا ہی تو لڑکی کے لیے لانا پڑے گا. اس لیے گفٹ کا قانون یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو برابر کیا ہے. لیکن بڑھاپے میں موت کے قریب آدمی نمٹنے کے لیے، نمٹنا سمجھتے ہو گجراتی میں کہتے پرواز کروا ماٹے، نمٹنے کے لیے جو تقسیم کرتا ہے اس میں جو گفٹ کا قانون ہے وہ جاری نہیں ہوگا. جو میراث کا قانون ہے اس قانون سے دے گا. لڑکی سے لڑکے وہ دوہرا دے گا اور لڑکی کو یہ کہتا ہے. ہدیہ، بخشش، گفٹ، اس کا کام مسئلہ الگ ہے. اور یہ جو نمٹنے کے لیے زندگی کے آخر میں دیتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. اس میں لڑکے اور لڑکی کے جو میراث کا قانون ہے اس قانون سے دے گا. دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ زندگی میں میراث تقسیم نہیں ہوتی. میراث تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں میراث تقسیم ہو ہی نہیں سکتی ہے. زندگی میں تو جو دے گا وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، بخشش. ہم یہ جو موت کے قریب میں بخشش دیتا ہے اس میں میراث کے قاعدے جاری کریں گے. حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں. اگرچہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی رائے تو یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ دیا جائے گا وہ گفٹ اور ہدیہ ہے، اور گفٹ اور ہدیہ میں لڑکا اور لڑکی کو برابر دینا ضروری ہے. لیکن امام محمد علیہ الرحمہ اور 4 اماموں میں سے امام احمد علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جو لڑکے اور لڑکی میں یہ کہہ رہا اور دوہرے کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ جاری کیا جا سکتا ہے. لہذا مرنے کے قریب میں نمٹنے کے لیے تاکہ بعد میں جھگڑے کھڑے نہ ہوں، اس لیے جو دے اس میں میراث کے قاعدے سے لڑکے لڑکیوں کو دینا چاہیے. دوسری بات ان دوستوں نے یہ بتائی کہ اگر اپنی زندگی میں نہ دے تو پھر ویل تیار کرے
वसीयत नामा तैयार करे और वील और वसीयत नामा तैयार करके उसका रजिस्ट्रेशन कराए। और तीसरी बात दोस्तों ने ये कही कि एक क्या अटारनी क्या कह रहे थे, और पावर ऑफ अटारनी, मैं नहीं समझता हूँ कि बला का नाम आप लोग समझते होंगे, मैंने भी इनसे लफ्ज हासिल किया है जैसा तोता लफ्ज हासिल करता है। मुख्तारनामा उसका क्या मतलब है और क्या है वो इन्हीं लोगों से पूछो, मैं नहीं उसकी हकीकत जानता। तो इन हजरात ने कहा कि सबसे अच्छी सूरत तो है पावर ऑफ अटारनी, और उसके बगैर भी वील लिख करके किसी सॉलिसिटर से वील लिख कर उसे रजिस्टर करा दी जाए, तो ये भी मसले का एक हल है। ये सब शक्लें कर रखनी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो इस मुल्क का कानून मीरास के कानून के साथ टकराएगा और पीछे उलझने खड़ी हो जाएगी। इससे आगे तफसीलात आप हजरात कुछ सुनने में सोचे, इससे भी ज्यादा मैं नहीं जानता। फिर उसी मजलिस में एक साहब ने सवाल किया बड़ा दिलचस्प, वो सवाल हमारे मसले से टच होता है तो इसलिए उसका भी जिक्र करूं। उन्होंने ये सवाल किया कि जन्नत में एक जन्नती को 70 हुए मिलेंगी, तो जो औरत मोमिन औरत जन्नत में जाएगी उसको कितने मर्द मिलेंगे? सवाल किया एक दोस्त ने, जो समझना चाहिए, ये ऐसे बेकार सवाल लोगों के जहनों में पैदा होते हैं, उनको समझ लेने चाहिए। मैंने उनको बताया कि देखो जन्नत का मामला डिपेंड है दुनिया के मामले, जैसे जन्नत तुम्हें छोड़ो, पहले दुनिया में तय करो, जो सूरत दुनिया में है वही जन्नत में पेश आनी, सेम, कोई दूसरी सूरत जन्नत में नहीं पेश आनी, क्योंकि जन्नत जो है वही दुनिया के अमल का नतीजा है। लिहाजा ये सवाल सिरे से छोड़ दो कि मर्द को 70 मिलेंगी, औरत को कितने शौहर मिलेंगे, छोड़ो, दुनिया में आओ कि दुनिया में एक मर्द एक से ज्यादा दुनिया कर सकता है या नहीं कर सकता, एक और एक से ज्यादा शौहर कर सकती है एक वक्त में, नहीं कर सकती। यहाँ पूछो क्यों? अगर यहाँ एक औरत 2 या ज्यादा शौहर कर सकती है तो जन्नत में भी 2 या ज्यादा शौहर मिलेंगे, और अगर दुनिया में 1 या 2 शौहर नहीं कर सकती, 2 या ज्यादा शौहर नहीं कर सकती, जन्नत में भी नहीं कर सकती। या जन्नत का मसला तो यहाँ के मसले पर मौकूफ है, प्यारे, यहाँ का मसला समझो। फिर मैंने एक किस्सा सुनाया उनको, बहुत पुराना 50 साल पहले का किस्सा है, जब इंडिया आजाद हुआ। तो जब आजादी आती है तो हर आदमी के अंदर आजादी की लहर दौड़ती है। तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, उनके पास औरतों का, ये मुसलमान औरतें नहीं, औरतें मालूम नहीं कौन हिंदू होंगी कौन होंगी, औरतों का एक डेप्यूटेशन आया और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में ये मुतालबा था कि जैसे मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, औरतों को भी ये परमिशन मिलनी चाहिए कि वो एक से ज्यादा मर्द करें। ये मेमोरेंडम लेकर आई औरतें। जवाहरलाल नेहरू चक्कर में पड़ गए, क्या जवाब दे? मौलाना आजाद उस वक्त वजीर तालीम थे और इनके विद्यालयों के अंदर सब साथ रहे थे और दोस्तियां थी इनकी आपस में। तो पंडित नेहरू ने फोन किया मौलाना आजाद को और कहा कि ऐसा एक औरतों का मौजूद औरतों का एक वक्त आया है और ये मेमोरेंडम लेकर आया, क्या जवाब दूं मैं? मौलाना ने फरमाया कि आप उन वक्त को लेकर आप यहाँ आ जाइए मेरी कोठी पर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त को लेकर के मौलाना की कोठी पर पहुंचे। मौलाना लान में टहल रहे, इंतजार कर रहे, आए बैठे थे। मौलाना ने पूछा पंडित जी से, पंडित जी क्या मसला है? तो उन्होंने वो मेमोरेंडम औरतों का रख दिया कि ये मैडम है सब, ये मेमोरेंडम लेकर आई है, उनका ये मुतालबा है कि जैसा कानून में मर्दों को इजाजत है एक से ज्यादा शादी करने के, कानून में औरतों को भी इसकी इजाजत होनी चाहिए कि एक वक्त में वो एक से ज्यादा शौहर कर रख सकते। तो मौलाना ने कहा कि फिर पंडित जी आप इजाजत दे दीजिए। मौलाना आजाद ने कहा पंडित जी आप इजाजत दे दीजिए। पंडित जी भी मुंह देते मौलाना।
جلدی ان کے پاس میمورینڈم کھینچا اور کہا لائیے، آپ اجازت نہیں دیتے میں دیتا ہوں، اور اٹھایا قلم اور لے کر لکھنے کے لیے کھڑے ہو اور لکھنا شروع، ایک دم رکے، ان عورتوں سے کہا کہ دیکھیے میڈم، جب ایک آدمی کی 2 3 4 بیویاں ہوتی ہیں تو وہ سب بیویوں سے ایک ساتھ اولاد لیتا ہے، یہ بھی بچہ جنتی 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 ہے۔ آپ کے 2 3 4 شوہر ہوں گے تو آپ کو 4 بچے ایک ساتھ جننے ہوں گے، آپ کو 4 بچے ایک ساتھ جننے ہوں گے۔ چلیے ایک کا میں کنسیشن کرتا ہوں، ایک کا میں کنسیشن کرتا ہوں، 3 تو جننے ہی ہوں گے۔ اس دن سے وہ گئی 50 سال ہوئے پھر دوبارہ وہ میمورینڈم نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر دوسری وجہ میں نے ان کو سمجھائی کہ دیکھو دنیا میں جھگڑے 3 ہی ہیں، زر، زن اور زمین۔ زر گولڈ، کیسا؟ زر مانے سونا، گولڈ، اور زمین، زمین آپ جانتے ہیں لینڈ، اور زنگ مانے وومن۔ دنیا میں جھگڑے 3 ہی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون ہوتے ہیں، وہ انہی 3 جھگڑوں سے خون ہوتے ہیں۔ قتل و قتال ہوتا ہے اور گردنیں اڑا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، وہ ان 3 کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اسلام نے نہیں، دنیا کا کوئی قانون انسانوں کا بنا ہوا ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا ہو اور وہ بگڑ گیا ہو، کسی قانون میں کسی عورت کے لیے 2 یا زیادہ شوہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جھوٹے تو لڑ مریں گے، جھوٹے نہیں سمجھتے۔ گاؤں میں بھینسوں کے لیے پاڈا رکھتے، پاڈے کو جھوٹا کہتے ہیں، تو ایک جھوٹا تو پورے گاؤں میں رہتا ہے، اگر دوسرے گاؤں سے جھوٹا آ گیا تو جب تک ایک مرے گا نہیں وہاں تک چھوٹیں گے نہیں دونوں۔ اور رقیب، رقابت اور رقیب تو مشہور ہے۔ کیا دنیا میں کہیں 2 یا زیادہ بیویوں کی وجہ سے ان عورتوں میں کوئی قتل و قتال ہو کہ ایک عورت نے دوسرے کو قتل کر دیا کہ تم میری شوہر کیوں بنی؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ ساری دنیا میں ہمیشہ سے 2 یا زیادہ عورتیں چلتی رہتی، ان میں کوئی قتل و قتال اور جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا مانے جان سے مار ڈالنے والی بات نہیں ہوتی، اور 2 یا زیادہ شوہر ہوں گے تو اسی کی بنا پر تو سارے جھگڑے ہوتے ہیں، زر، زمین اور زن کی وجہ سے۔ زر، زمین اور زن کی وجہ سے ساری دنیا میں قتل و قتال ہوتے ہیں۔ یہ تو بات میں نے کل کہی، اور اب آگے یہ کہوں گا جو میں نے میراث کے سلسلے میں بتایا تھا کہ اللہ نے مرد سے عورت کو ہاف انرجی دی، تو مرد کو 2 تو بیویاں چاہیے، اس کے پاس انرجی کم ہے، اور مرد کے پاس ڈبل انرجی ہے تو اس کو 2 تو بیویاں چاہیے، اور جب عورت کے پاس ہاف انرجی ہے تو ایک شوہر مل جاتا ہے، وہ بھی کم کرتا ہے، اس سے بھی پریشان ہوتی ہے عورت۔ وہ 2 3 کو کیسے نبھائے؟ اس لیے جو عورت کو اللہ نے قدرت دی ہے، اللہ نے جو اس کو طاقت دی ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوہر رکھا ہے، جو انرجی رکھی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے ایک شوہر بھی بہت ہے، اس کو دوسرے شوہر کی ضرورت ہی نہیں۔ اور مرد میں جو اللہ نے انرجی رکھی ہے اس کی وجہ سے مرد کو ضرورت پڑتی ہے دوسری بیوی کی، اور اس ضرورت کی وجہ سے شریعت کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دی اگر تمہیں ضرورت ہو اور انصاف کر سکو۔ یہ تو سب باتیں پیچھے گئی، اصل جو آج مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، ابھی آپ حضرات کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا ہو، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ نے جو میراث میں کو قاعدہ بتایا تھا اور قرآن میں سے بتایا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ گہرا اور دوہرا، تو ایسی صورت میں شادی کے مسئلے میں 2 بیویوں کی اجازت ہونی چاہیے، 3 اور 4 کی اجازت کیوں؟ جو قاعدہ ہے اس قاعدے سے 2 ہی بیویوں کی اجازت ہونی چاہیے، ابتدائی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ میراث میں جو قاعدہ بتایا تھا قرآن نے وہ شادی کے بعد میں جا کے ٹوٹ جاتا ہے،
شادی کے بعد میں 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اس قاعدے کا تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 ہی بیویوں کی اجازت ہو، اس کے علاوہ دوسرا ذرا اسے سمجھو، یہ بات صحیح ہے، اس قاعدے کا تقاضا یہی ہے، مگر ایک دوسری بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، اسی قاعدے سے وہ یہ ہے، ایک مسئلہ سمجھو کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم سے کم مدت کتنی؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک کم سے کم مدت 3 دن ہے، اس سے کم حیض نہیں ہوتی، اس سے کم خون آتا ہے تو بیماری کا خون ہے، استحاضہ ہے، اس میں عورت نماز پڑھے گی، جو نمازیں گئی ان کی قضا کرے، 3 دن سے کم ماہواری نہیں آ سکتی، یہ 2 اماموں کی رائے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو بیماری کا خون ہے، فوراً نہا کر کے نماز شروع کرے۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم حیض کی مدت ہے دفعۃ واحدہ، تو 1 مرتبہ آیا 2-4 قطرے بند ہو گیا، یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 17 دن۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت ہے یوم و لیلۃ، 1 رات دن، اس سے کم حیض نہیں آتا، اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 15 دن۔ یہ جو ائمہ کی رائے ہر ایک کے پاس دلائل ہے، یہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے کہ زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 15 دن ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک حدیث شریف ہے، وہ حدیث شریف سنانی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں میں ایک وعظ فرمایا، عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھ کر مردوں میں خطبہ الگ دیا، اور پھر حضور نے ایسا محسوس کیا کہ عورتوں تک بات نہیں پہنچی، تو حضور منبر سے اتر کر کے عورتوں کے قریب میں آ کر کھڑے ہوئے، اور وہاں سے عورتوں کے لیے الگ وعظ تھا، مرد اپنی جگہ پر سب بیٹھے ہیں اور عورتوں کے لیے الگ وعظ تھا۔ اس وعظ میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تصدقنا، تمہارے پاس میں پیسے نہ ہو تو اپنا زیور ہی خیرات کرو، ولو من غلیکن۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ حضور کئی مرتبہ معراج ہوئی ہے، ایک تو بڑی معراج ہوئی، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو لوگ تقریریں کرتے ہیں معراج کی، وہ بڑی معراج ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور کو معراجیں ہوئی ہیں، اور حدیثوں میں 6 مرتبہ معراج کا ذکر ہے۔ وہ دوسری معراجیں چھوٹی چھوٹی ہوئی ہیں، اور وہ بڑی معراج ہے، جسے براق اور حضرت جبرائیل آئے اور ساتوں آسمان پر گئے، وہ بڑی معراج ہے، اور دوسری جو 5 معراجیں وہ چھوٹی ہیں، اور حدیثوں میں 6 معراجوں کا ذکر ہے۔ اور یہ جو معراجیں ہیں ان میں سے بعض معراجوں میں حضور کو جنت کے اندر پوری جنت میں گھمایا گیا ہے، اور جہنم کو دکھایا گیا ہے، وزٹ کروائی۔ تو یہ جو معراجوں میں حضور نے جہنم کو دیکھا ہے، ان کا حضور نے حال بیان کیا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ اور یہ جو خیرات کرنا ہے اللہ کے راستے میں، صدقہ خیرات، یہ جہنم سے بچا۔ اس لیے حضور نے عورتوں سے کہا خیرات کرو، تمہارے پاس پیسے نہ ہو اپنے زیور میں سے خیرات کرو، یہ خیرات کرنا تمہیں جہنم سے بچائے۔ خیرات کرنا جہنم سے کیوں بچاتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی، اور جنت اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، پیکرے مخصوص ہے، یعنی اللہ کی صفت رحمت کے تقاضے سے جنت وجود میں آئی، اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا پیکر ہے، مظہر ہے۔ تو جب اللہ کا غصہ ہلکا ہوگا تو جہنم سے چھٹی ملے گی۔
تو اس لیے حضور نے عورتوں سے فرمایا کہ خیرات کرو، تمہارے پاس پیسے نہ تو زیور میں سے خیرات کرو، اس لیے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی، جس وقت حضور یہ تقریر کر رہے عورتوں کے قریب جا کر حضور کے ساتھ 2 صحابہ تھے، حضرت بلال تھے اور حضرت ابن مسعود، یہ خادم ہیں۔ جب حضور منبر پر سے اتر کر وہاں گئے تو یہ 2 صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، حضرت بلال بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہوئی، کون تھی معلوم نہیں، فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا اس کے قد سے کہ قبیلے مضر کی کوئی عورت، عرب میں پورا عرب 2 قبیلوں کی اولاد ہے، مضر اور قحطان۔ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلے مضر کے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عورت قبیلے مضر کی کوئی عورت معلوم ہوتی ہے، جس کا جسم ڈھیل ڈول، اس کا مطلب مکمل پردے میں تھی وہ عورت، اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ مکمل پردے میں تھی، ورنہ مدینہ کی عورت یہ حضرات دیکھ کر چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے یہ فلاں عورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، آج کل ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، ارے چہرے ہی کا تو پردہ ہے، بقیہ جسم میں تو کیا فتنہ ہے؟ اگر ہاتھ نظر آ گئے، پیر نظر آ گئے تو اس میں کیا فتنہ ہے؟ اصل فتنے کی جگہ تو چہرہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو تمام خوبیوں کا سنگم سینٹر بنایا ہے، یہ سمبلی پوائنٹ ہے، وہ سارے جسم کا حسن چہرے میں جھلکتا ہے، اور چہرے ہی سے تو سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آنکھیں سب سے بڑی فتین، ہنسنا سب سے بڑا غضب لانے والا، چہرے کا شیپ، یہ تو ساری خوبیاں چہرے میں۔ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، پھر چہرے کا پردہ نہیں پڑتا ہے کس بات کا؟ دیکھو اس حصے کا غور کرو، اگر اس خاتون کا عورت کا چہرہ کھلا ہوتا تو ابن مسعود کہتے کہ فلاں عورت نے سوال کیا، نہیں معلوم نہیں کون ہے، وہ پورا مکمل پردے میں ہے، اوڑھنے میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ آج کل کے جیسے برقعے ہیں اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ایک بڑی لمبی چادرہ ہوتی تھی جو ایسی عورتیں گھما لیتی تھی، 1 سیکنڈ میں گھماتی ہے۔ آج بھی عربوں کے اندر ہمارے جیسا برقع نہیں ہے، وہ ایک لمبی سی چادر ہے، اور وہ ایک دم ایسا اوڑھتی ہیں کہ سر سے پیر تک کہیں ذرا سی جسم نظر نہیں آئے، ان کا چیز ہے۔ تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیٹیوں سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنا اوڑھنا چہرے پر کھینچ لے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب بڑا سا اوڑھنا، تو اور چاند تک اوڑھنا یہاں ہوتی ہے، باہر نکلیں گے تو اس سے نیچے کھینچ لیں گے، وہی نقاب بن گیا، چہرہ چھپ گیا۔ یہ تو چہرے کا پردہ ہے، نقاب کھینچ دیا اس کو۔ تو اس زمانے میں صورت برقعے کی یہ تھی کہ یہ عورت ایسی پردے میں کھڑی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی حصہ جسم کا نظر نہیں آ رہا، پہچانی نہیں جا رہی، البتہ اس کے جسم کے ڈیڑھ ڈول سے حضرت ابن مسعود نے اندازہ کیا کہ قبیلے مضر کی کوئی عورت۔ اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں؟ یہ وہی تصور ہے جو زمانے جاہلیت سے ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں میں اور دوسری قوموں میں بھی آتا ہے کہ عورت جو ہے یہ تو پیدا ہی گنہگار کی گئی، یہ جو تصور چلا آ رہا تھا اسلام نے تو اسے ختم کیا، لیکن اب یہ حضور کا ارشاد ہے اس میں بو آتی کہ عورتوں کے اندر کوئی نقص ہے اور کمی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ تھی۔ تو اس نے یہ تو اسلامی نظریہ اور وہ جو جاہلیت کا نظریہ اس میں ٹکراؤ ہے، تو اس نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہاری تعداد وہ جو جاہلیت کا تصور ہے کہ اللہ نے عورت کو پیدا ہی گنہگار کیا ہے، وہ وجہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری دینداری میں کمی
اور تمہاری عقل میں کمی ہے، ہوشیاری میں کمی، دینداری میں کمی ہے اور عقل مندی میں کمی، ناقصات و عقل ودین۔ تمہاری عقل کم ہے اور تمہاری دینداری کم ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں، 9 کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس میں فرد اس کے برخلاف ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت نہایت سمجھدار مردوں کے کام کاٹے ایسی ہو سکتی، اور ایک مرد نہایت بے وقوف، گجراتی میں کہتے پاولی، ایسا کوئی مرد نہیں ہو سکتا۔ مرد بے وقوف ہو اور بڑی دانا ہو، دنیا میں بہت سی عورتیں بڑی سمجھدار پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہ جو احکام لگتے ہیں یہ پرسن پر نہیں لگتے ہیں، پوری قوم پر، تمام مردوں پر اور تمام عورتوں پر ایک ساتھ احکام۔ وہ احکام یہ ہے کہ مردوں کی بنسبت اللہ نے عورتوں کو عقل کم دی، خاص عورت کو نہیں، خاص عورت کی عقل تو مردوں سے بڑھ سکتی اور خاص مرد کی عقل عورتوں سے گھٹ سکتی، لیکن مردوں کا مجموعہ اور عورتوں کا مجموعہ، یہ دنیا کا ہر عقل مند یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ہر تسلیم کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تسلیم کرے گا کہ یہ جو مجموعی صنف ہے اس کی عقل اس مجموعی صنف سے بڑی ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں میں 2 کمیاں ہیں، ایک عقل ان کی ادھوری ہے، ناقص ہے، اور ایک ان کی دینداری ناقص ہے، اس لیے جہنم میں زیادہ گئی۔ جب دینداری میں کمی ہوگی تو جہنم میں جائے گی، جب عقل میں کمی ہوگی، انسان کی عقل ہی تو ان کو کمال تک پہنچاتی ہے، جب عقل ہی کم ہوگی تو کمال کہاں سے حاصل کرے گا انسان؟ تو حضور نے جہنم میں عورتوں کے زیادہ ہونے کی یہ وجہ بیان کی کہ عورتوں کی عقل میں بھی کمی ہے اور ان کی دینداری میں کمی ہے۔ تو پھر وہ خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہماری عقل میں جو کمی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو آج بھی لوگ سوال کریں گے، آتے ہیں عورتوں میں عقل کم ہے، جو بڑی بڑی پرائم منسٹر ہوتی ہے، عورتیں کہاں عقل میں کمی؟ حضور نے ایسی دلیل پیش کی جو اس مومن کی سمجھ میں فوراً آ گئی، اور وہ مومنہ ہے، اس کی سمجھ میں فوراً آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتی، شریعت میں، قرآن میں ایک مرد کے قائم مقام 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی، اور 2 عورتوں کی گواہی کی وجہ بیان کی ہے، ان تذکر احداہما الاخری، کہ وہ 2 عورتیں گواہ یہ ہیں کہ اگر ایک بھولے تو دوسری اسے یاد دلائے وقت پہ ہو۔ بھولتا کہاں، عقل کی کمی سے بھولتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک مرد کی گواہی کے وجہ قائم مقام 2 عورتوں کی گواہی ہے۔ اس نے فوراً سمجھ میں آ گیا اسے کہ ہاں یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر عورت اپنی ہاتھ لائی بیٹھی رہتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ ہاتھ میں سمجھ میں آ گیا ہماری دینداری میں کیا کمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر عورت تقعد شطر عمرها، اپنی زندگی کا آدھا بیٹھی رہتی ہے، نہ نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی ہے۔ حضور کا اشارہ وہ سمجھ گئی۔ اس حدیث شریف سے امام شافعی علیہ الرحمٰن نے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن رکھی، کہ مہینے میں 15 دن عورت پاک رہے گی، 15 دن یہ ہو۔ پھر وہ ائمہ کی باتیں ہیں کہ یہ دلیل دوسرے ائمہ نے کیوں نہیں لی، ان کے پاس کون سی حدیث ہے، وہ سب بحثیں ہیں، مجھے تو سب کو یہ بتلانا ہے اس حدیث شریف میں کہ حضور نے فرمایا کہ عورت آدھا زمانہ بیٹھتی ہے کہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ بتاؤ اس زمانے میں شوہر اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا؟ جب وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، تو اس زمانے میں شوہر کہاں سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو ایک مرد کے لیے جو 2 بیویاں تھی، وہ 2 بیویاں پھر آدھی کوارٹر ہو گئی، ہر بیوی کوارٹر ہو گئی، 2 ہاف تھی، اور ہر ایک جو آدھا زمانہ آدھی زندگی نہ نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی ہے، تو آدھی کہاں رہی؟ کوارٹر ہو گئی۔ کوارٹر ہو گئی تو کتنی بیویاں ہوں گی؟ سبحان اللہ۔
شادی کے باب میں جو 4 بیویاں ہیں وہ میراث ہی کے ضابطے پر ہیں، میراث ہی کے ضابطے پر ہیں۔ بیوی تو کس لیے ہوتی؟ فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتی، اور وہ مہینے میں 15 دن کا فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا وہ جو آدھا مرد کا آدھا ہے وہ مرد کا پاؤ ہو گئی، تو اس لیے ایک مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت ہوئی، اس سے 5ویں کی اجازت نہیں۔ یہ تو کل کا مضمون تھا جو میں نے پورا کیا، اب آج کا مضمون شروع کرتے ہیں۔ سبحان الملک، اللہ پاک جل شانہ و من والہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں غفلت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ وہ شخص روکتا ہے جس کو قیامت پر یقین نہیں۔ دیکھو میں سورت کا ترجمہ کرتا ہوں، ہمیشہ یہ سورت ہم سنتے رہتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ چاہے وہ زبان سے کہتا ہو کہ ہاں 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 میں قیامت مانتا ہوں، مگر اس کا عمل جھٹلاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ جزا، بدلہ۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم آیا ہیلپ مانگنے کے لیے، سوال لے کر کے، اس کو اپنے بچے سے زیادہ پیار دینا چاہیے۔ وہ یتیم ہے، ہمارا بچہ، اس کا باپ ہم زندہ موجود ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کو ہمیں اس کے باپ سے زیادہ پیار دینا چاہیے، مگر یہ اسے دھکا دیتا ہے۔ کیوں دھکا دیتا ہے؟ اس کو دین جزا کا یقین ہی نہیں، جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کا یقین ہی نہیں ہے، قیامت کے دن جو جزا ملنی ہے اس کا یقین ہی نہیں، تو دھکے دیتا ہے یتیم۔ فرمائے یتیم کو دھکے دینے والا وہی ہے جو یوم الدین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں، خود تو کیا کھلاتا ہے، دوسرے کو ترغیب دے کہ بھیا غریب ہے اس کی مدد کرو، نہیں دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا، کہ دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا اپنے جیب میں سے نکال کر کیا لے گا؟ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے پر خود کھلانا تو درکنار، دوسرے کا ذہن بنائے۔ ایک آدمی ہے، چندہ ہو رہا ہے مسجد کا، صدر صاحب انتظار میں ہے 27 میں چندہ کرنا، وہ خود نہیں دے سکتا چندہ، اللہ نے اس کو گنجائش نہیں دی، جو لوگ چندہ دیں ان کا ذہن بنائے۔ بھیا یہ کار خیر ہے، مسجد ہے، اپنی مسجد ہے، اس کی ضروریات ہیں، ان ضروریات میں ہاتھ بڑھاؤ، تو ترغیب دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دال علی الخیر کفاعلہ، اچھے کام کا راستہ دکھانا، یہ بھی گویا اچھے کام کرنے کی طرح۔ لہذا دوسرے کو ترغیب دے کہ بھائی مسکین ہے، بیچارہ غریب ہے، ان کو کھانا کھلاؤ، خود کھلانا تو درکنار، دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کہ دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا تو وہ خود کیا کھلائے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو جزا کے دن کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے۔ اگر قیامت کے دن کا اسے یقین ہوتا، واقعی یقین ہوتا، تو وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتا اور خود سے غریبوں کو کھلاتا، اس لیے کہ یہ غریبوں کو کھلانا ہی کل قیامت کے دن کام آئے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری بیمار کو اسی کرنے نہیں آئے۔ تو بندہ کہے گا پروردگار عالم، آپ تو خدا ہیں، آپ تو ہمارے آپ کا مالک ہیں، آپ بیمار پڑے کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری بستی میں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار تو اس کی کرنے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ دوسرے بندے کو بلائیں گے،
فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار عالم آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ ہم سب کو کھانا دیتے۔ اللہ فرمائیں گے تیری بستی میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس بندے کو کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو تو آج یہاں میرے پاس پاتا۔ دیکھو دونوں میں فرق ہے۔ بیمار کرسی میں تو یہ کہا کہ تو اس کی بیمار کرسی کرنے جاتا تو مجھے اس بیمار کے پاس پاتا، اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تو بھوکے کو کھلاتا تو وہ کھانا تو آج میرے پاس پاتا۔ تیسرے بندے کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا خدایا آپ تو ہمیں پانی دینے والے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں کہ دیکھو فلاں پیاسا بندہ تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہ پانی تو آج یہاں میرے پاس پاتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ معلوم ہے کہ جو غریب کو کھلایا جاتا ہے، جو غریب کو پلایا جاتا ہے، جو یتیم کو دیا جاتا ہے، وہ سب قیامت کے دن اللہ کے یہاں پہنچ کر کے ہمیں ہمارا دیا وہ ملتا ہے۔ اور یہ جو نہ غریب کو کھلاتا ہے، نہ غریب کو کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی شخص کا عمل ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ہلاکت ہے، کم بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جو وہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، اب نماز کا مسئلہ ہے، نمازوں سے غافل۔ دیکھو دو غفلت ہے، ایک نماز میں غفلت، اس کا ذکر یعنی فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم، فی صلاتہم نہیں، ان صلاتہم، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازیں ان کی خیر بخیر ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جب جی چاہ پڑھا جب جی چاہ نہیں پڑھا۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، کم بختی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، نماز کے ساتھ یہ برتاؤ ان کا کیوں ہے؟ قیامت کے دن کا انکار، قیامت کے دن کو عمل سے نہیں مانتا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، چاہے وہ منہ بھر بھر کہتا ہو کہ میں قیامت مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا نہیں مانتا۔ اگر مانتا تو یہ اسلام کا جو سب سے اہم رکن ہے، جس پر سارا مدار ہے دین کا، اس سے کیسے غفلت ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز سے وہی غفلت برتتا ہے جسے قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے وہی نماز سے غفلت برتتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور یہ میرے بھائیوں ہے نماز میں غفلت، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز ہم نے شروع کی، دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ سب مبتدی بھول جاتا ہے کہ امام نے کون سی سورت پڑھی، یعنی غفلت کی حد ہے۔ وہ امام چلا چلا کر پڑھ رہا ہے، کام چھوڑ رہا ہے، اور مبتدی کو یہی پتا نہیں چلا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی۔ اتنی غفلت ہو جاتی ہے۔ نو پرابلم، کوئی حرج نہیں، پڑھو، بس اس کی کوشش کرو کہ خود کوئی خیال مت لو، خود خیال مت لو، خود بخود خیال آ جائے تو اس میں دلچسپی مت لو، انٹرسٹ مت لو، اور خیال آتا رہے جاتا رہے آتا رہے جاتا رہے، اپنے کام میں لگے رہو۔ تو اگر آپ اپنے کام میں لگے رہے، خیال آتا رہا اور جاتے رہا، نماز میں کوئی نقصان اور کمی نہیں ہوگی۔ نقصان اور کمی دو صورت میں ہے، سوچ کے رکھ کر کے کوئی خیال لایا، قصہ سنو، بہت سنجیدہ ہو گئے، بوجھ دماغ پر آ جائے گا، قصہ سنو۔ پرانے زمانے جب بینک نہیں تھے
تو لوگ ادھر ادھر گھر میں یا جنگل میں کھیت میں کہیں پیسے زمین میں گاڑا کرتے تھے، تو ایک آدمی نے کسی جگہ پیسے گاڑے تو جگہ بھول گئے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس گیا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے، وظیفے پوچھنے آیا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کو وظیفہ بتایا کہ جا کر کے غسل کر، اچھے نئے کپڑے پہن اور 2 رکعت ایسے خوشو خضو سے پڑھ کہ کوئی خیال نہ آئے، یہ وظیفہ بتایا۔ غسل کیا، کھڑا ہوا، پہلے تو دماغ کو بڑا روک کے رکھا، لیکن وہ تو خزانہ تھا، اب دماغ بھٹکنے لگا، اچانک یاد آیا کہاں فلاں جگہ دفن کیا، وہیں نماز توڑ دی اور جا کر بہت آدمی کرا۔ وہ امام صاحب کے پاس پہنچا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تھینک یو کہنے کے لیے، کہ حضرت میں تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، میں تو نماز سلام بھی نہیں پڑھنا پڑا، اسے پہلے اسے بھی یاد آ رہا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر سلام تک 2 رکعت پوری کرتا تو جو یاد آیا تو بھول تھوڑے جاتا، لیکن وہ اتنا بےتاب تھا کہ 2 رکعت پوری نہیں کی، توڑ کر کے جا کر نکال دیا۔ تو ایسا خیال لانا یہ نماز کو ناقص کرتا، خیال مت کرو۔ خود بخود کوئی خیال آ جائے تو آدمی اس میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے، اسی کو سوچنے لگتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اس خیال میں مگن ہو جاتا ہے، یہ نماز کو ناقص کرتا ہے۔ یہ 2 باتیں نہ ہوں اور خیال آتا رہ جاتا رہے، اس سے نماز میں کوئی نقصان نہیں پہنچ، اور تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تلافی کر رکھی ہے۔ نماز اصل میں ایک ہی رکعت، نماز در حقیقت ایک ہی رکعت ہے، دوسری رکعت میں تو پہلے والے ہی افعال شروع ہو جاتے ہیں، مگر بندہ کیونکہ کما حق کو نماز نہیں پڑھ سکتا ایک رکعت، اس لیے جن اوقات میں ذہنی پراگندگی کم ہے وہاں دوسری رکعت کرے، 2 رکعتیں کم از کم 2 پڑھنی، تاکہ 2 ناقص مل کر ایک کمپلیٹ تو بنیں گے۔ کا آلریڈی انتظام کر رکھا ہے، لہذا پڑھو، انشاءاللہ وہ نماز کامل ہوگی۔ بس یہ 2 باتوں کا خیال رکھ کر کے، تو نماز میں غافل ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے نماز سے غافل ہو، پڑھتا ہی نہیں ہے یا پڑھتا ہے تو کبھی کبھار، جب موقع جیتا پڑھ لیا، جب جیتا نہیں پڑھا۔ یہ ایسی نمازیں پڑھنے والے، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ نمازیں پڑھنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو دین اور جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ ہاں دکھاوے کا موقع آئے گا تو ضرور پڑھیں گے، اب بڑی لمبی لمبی پڑھیں گے، صوفی بن جائیں گے۔ الذین هم یراؤون، فرمایا کہ یہ نماز سے غفلت برتنے والے وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہ جو دکھلاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ نہ پڑھنا ہے، یہ جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ تو نہ پڑھنے جیسا ہے۔ تو جب موقع ہوگا دکھلاوا کرنے کا وقت آئے پڑھ لیں گے، جب جی نہیں جائے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ اور فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ بھی روکتے ہیں، دوسروں کو فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں کینچی، کلاڑی، چمچی، پتیلی، یہ جو گھر میں استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پڑوس میں ہے آپ کینچی، جب معلوم نہیں کہاں، سب معلوم ہے معلوم نہیں کہاں، ارے ہاون دستہ چاہیے، کہاں کوئی پتہ نہیں، یار لڑکی سے کون لے گیا، کوئی بھی نہیں لے گیا، پھوپانے میں پڑا ہے۔ جھاڑو بیچارہ پڑوسی مانگ رہا ہے، جھاڑو نہیں دے رہا، ماچس مانگ رہا ہے، ماچس نہیں دے رہا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں معاون کہلاتی ہیں، جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دے رہا، روک رہا ہے، وہ بڑا مال کیا دے گا دوسرے کو، پر کیا خرچ کرے گا۔ بہرحال یہ صورت ہے جو ہمیشہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، کاش ہم اس صورت کو سمجھتے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 کام، نمازوں سے غفلت اور یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، پڑوسیوں اور ملنے والوں کے ساتھ معمولی معمولی چیزیں بھی روکنا، یہ دھندا ان لوگوں کا ہے جو دین اور جزا کو یعنی قیامت کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔
چاہے زبان سے وہ اقرار کرتے ہوں مگر ان کا عمل جھٹلاتا ہے. اگر وہ جزا کے دین پر یقین رکھتے تو یہ دو کام ضرور کرتے، خیراتیں کرتے. جو خیرات کر رہا ہے آدمی وہ بینک میں جمع ہو رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا یقول الانسان مالی مالی ولیس لہ من مالہ الا من ثلاث. انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال. حضور نے فرمایا تیرے مال صرف 3 ہے. اکلا فاپنا، کھا لیا ختم ہو گئی، یہ تیرا مال ہے. لبیس فابلا، پہنا اور بوشیدہ کر کے پرانا کر دیا، وہ تیرا مال ہے. تصدق فاقنا، خیرات کی اور اسے بیلنس کر لیا آخرت کے بینک میں. بس یہ مال 3 تیرے مال ہیں. وما سوا ذالک فهو تارک لغیرہ، ان 3 کے علاوہ جتنے مال ہیں وہ سب پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چل دینا ہے، وہ یہی پڑا رہنا ہے، کوئی مال ساتھ میں نہیں آنا. تو یہ غریبوں پر خرچ کرنا، دینی اور ملت کی کمیونٹی کی ضرورتوں میں خرچ کرنا، یہ تو آخرت میں اپنے لیے جمع کرنا ہے. جو شخص ان 2 کاموں سے، نمازوں سے غفلت کرتا ہے، اس سے غفلت کرتا ہے، یہ وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے عمل سے یا قیامت کے دین کو جھٹلاتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے. یہ ایک سورت کا خلاصہ ہے. میرے بھائیوں، آج ہم مومنین اللہ کے فضل و کرم سے دعویٰ رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس یقین کا حال ہم جانتے ہیں کیسا ہے. اس لیے وہ یقین اگر یقین بن جائے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں. اس یقین کے اندر ہی ویکنیس ہے، وہ یقین ہی کمزوری اس کی ہٹ جائے اور مضبوطی آ جائے تو سارے مسئلے آ جائیں. دوسری صورت میں یہ بتایا گیا کہ مال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت کا نتیجہ، رزلٹ کیا نکلتا ہے. فرمایا ایسا شخص 2 باتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. لوگوں کو تانے مارتا ہے، لوگوں میں عیب نکالتا ہے. یہ 2 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس شخص میں جس کے اندر مال کی حد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اس میں یہ 2 بیماریاں لازماً آئیں گی. لوگوں کو تانے مارے گا، لوگوں میں عیب نکالے گا. دنیا میں یہ 2 برائیاں پیدا ہو جائیں گی. اور جس میں حد سے زیادہ محبت ہے مال کی، وہ آخرت میں جہنم کے عذاب میں جھونکا جائے. آخرت کا رزلٹ یہ ہے، وہ جہنم کے عذاب میں جھونکا جائے گا. اور دنیا میں اس کا خرابی یہ ہے کہ 2 عیب اس میں پیدا ہو جائیں گے، تانے مارے گا اور عیب نکلے گا. دیکھو اب سورت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اسے سمجھ لو، وہی 2 باتیں ہیں اس میں. فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کم بختی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ہر تانا مارنے والے کے لیے اور ہر عیب کی کے لیے. عیب چننے والا، ہر ایک کے اندر اس کو عیب نظر آتے ہیں، فلاں میں عیب ہے، فلاں میں عیب ہے، ہر ایک میں عیب ہی نظر آتے ہیں، کوئی خوبی کہیں نظر ہی نہیں آتی. تو فرمایا ہر ایسا آدمی جس کے اندر یہ 2 خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تانے مارتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کے عیب چنتا ہے، ایسے ہر آدمی کے لیے ویل اور ہلاکت اور کم بختی. یحسب ان مالہ الذی جمع مالا وعددہ. الذی، یہ شخص کون ہے؟ یہ تانے مارنے والا ہے، جو عیب ڈھونڈنے والا ہے. یہ کون ہے؟ الذی، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مال اکٹھا کرتا ہے اور مال کو رات میں جب سب سو جاتے ہیں تو گڈی نکال کے گنتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے اس مال کو پھر گنتا ہے، پٹ 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 پٹ، اور اتنی تیزی سے کہ 1 سیکنڈ کے اندر پوری گڈی سو کے گن ڈالے. ایسا ماہر ہوتا ہے. میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہی رہتا ہوں کیسے گن رہا. اب تو لوگوں نے مشین نکالے ہیں، نوٹ رکھ کے پٹ سے گن دے گا. بعض لوگوں کے ہاتھ مشین ہوتے. مال نوٹیں گننے سے کچھ بڑھ جائیں گے یا گھٹ جائیں گے؟ گھٹے ہی نہ بڑھیں گے، جتنی ہیں اتنی ہیں. پھر کیوں گن رہا ہے؟ خوش ہو رہا گن.
کوئی گننے سے نوٹیں بڑھنی نہیں ہے، پھر گن کیوں رہا ہے؟ اسی محسوس کیا ہاں میرے پاس اتنے ہیں۔ وہ مضمون پھر یاد کرو جو میں نے کل بتایا تھا، مال بری چیز نہیں۔ قرآن کریم میں دو چیزوں کو لوگوں کا سہارا کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کا سارا معاملہ ان کے اوپر تھما ہوا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں کہا، تیسری کوئی چیز نہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال اور ایک کعبہ شریف۔ یہ کعبہ شریف مکہ میں ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سہارا ہے۔ جس دن وہ کعبہ نہیں رہے گا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ بس ان دو کے لیے اللہ نے ایک ہی تعبیر استعمال کی۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، فرمایا یتیم بچے اگر ناسمجھ ہوں، بے وقوف ہوں، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے مگر ابھی بے وقوف ہیں، مال سنبھال نہیں سکتے ہیں، تو قرآن نے کہا ان یتیم بچوں کا بھی مال مت دو۔ کیوں ان بچوں کو مال دو گے؟ اب تو بچے نہیں رہے مگر ابھی کاروباری سمجھ بوجھ نہیں آئی، ان کو مال دے دو گے، دے کر ہفتے میں اڑا دیں گے، مالے منہ سے دلے دے رہا ہوں، مت دو انہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال تو ہم نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے۔ اور ایک جگہ دوسری جگہ پر ہے وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، اور ہم نے کعبہ شریف کو اللہ کا گھر بنایا ہے اور تمام لوگوں کے لیے آسرا اور سہارا بنایا ہے۔ پوری دنیا کے انسان اس کعبہ شریف کے ذریعے سے تھمے ہوئے ہیں۔ پورے قرآن میں یہی دو چیزیں ہیں جنہیں قیام تعبیر کہی، تیسری کوئی چیز نہیں۔ مال تو اتنی اہم چیز ہے لیکن وہ کب تک اہم ہے؟ میں نے بتایا تھا کل کہ جیب میں ہو، تجوری میں ہو، بکس میں ہو، بینک میں ہو، دل میں نہ گھسا ہو، اور جس دن مال دل میں گھس گیا تو اس دن سے پھر انسان کی تباہی۔ مال ضرور رکھو، جمع کرو، صحیح جگہ پر خرچ کرو، اناپ شناپ مال مت اڑاؤ۔ مال سے تو ساری ملت کا قیام ہے، انسان کی اپنی لائف کا قیام ہے، لیکن مال سے محبت نہیں۔ مال دل میں جگہ نہ کرے، مال جس دن دل میں جگہ کر گیا، یہ روزانہ جو اٹھ کر گنتا ہے وہ اس کے دل میں مال جگہ کر گیا، وہ جو گن گن کر خوش ہوتا ہے وہ دل میں مال اتر گیا۔ ورنہ آدمی اپنی عقل میں ہے کہ میرے پاس میں اتنے پیسے ہیں، بکس میں رکھیں، اس کو گننے سے تھوڑے بڑھ جائیں گے، اور کیوں خامخواہ روز گنوں گا؟ مگر جس کے دل میں مال اتر گیا ہے وہ جمع کیے ہوئے وہ جمع کرے گا، گن کر روز گنے گا۔ تو فرمایا وہ تانے دینے والا اور عیب نکالنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس نے مال جمع کیا ہے اور اس مال کو گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے عمر باتا دے دے گا، امر کر دے گا، ہمیشہ کی زندگی دنیا میں دے دے گا، یہی اس کا گمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مال ہی تو میرا نام پیچھے رہے، اور وہی تو چلی والے گمان باندھتا ہے کہ میں تو قیامت تک یہ مال مزے اڑاؤں گا، اور اچانک آنکھ بند ہو جاتی ہے اور چل گیا، سارا یہیں پڑا رہتا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو آدمی اللہ اس کی آنکھوں کو عبرت دکھاتے ہیں، لاکھوں روپے بلینر ہے، اور ڈاکٹر نے پابندی لگا دی ہر چیز پر کہ یہ نہیں کھا سکتی، یہ نہیں کھا سکتی، یہ نہیں کھا سکتی، بس بھوسا کھاؤ۔ سارا پیسہ ہے کسی کام کا نہیں، کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، عبرت اللہ آنکھوں سے دکھاتے۔ تو فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی کی زندگی دے دے۔ کتنا ہی مال ہو، کسی کو کوئی ہمیشگی کی زندگی تھوڑی ملتی ہے، 60-70 سال تو آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہ شخص جو مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یہی شخص کے اندر دنیا میں یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی کہ وہ ایک تو لوگوں کو تانے مارتا ہے اور ایک لوگوں کے عیب چنتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ مال تجھے دنیا میں ہمیشگی کی زندگی نہیں دے سکتا۔ آج کوئی ہے دنیا میں
کہ اس کے مال کی وجہ سے اس کے تذکرے لوگ کرتے ہو؟ کوئی نہیں ہے. اگر کریں گے تو قارون کا تذکرہ کریں گے لعنت کے ساتھ. دنیا میں تذکرے ہیں تو ان نیک لوگوں کے تذکرے ہیں جنہوں نے اپنے مال دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں غریبوں اور محتاجوں پر اڑائے. آج لوگ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ فلاں سفی تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. ان خرچ کرنے والوں کا تو ریکارڈ ہے، مگر ان مال جمع کرنے والوں کا، گننے والوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. فرمائے کل ہرگز نہیں، یہ مال دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا. یہ تو مرتے ہی دنیا لعنت دے دے گی. خبیث مرا اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک. تو پورا گیا دنیا پاک. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ضرور وہ ڈالا جائے گا چورا چورا کرنے والی آگ میں. وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو وہ چورا چورا کرنے والی آگ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، تمہاری جلائی ہوئی نہیں، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ، وہ دل اور جگر کو جھانکے گی اور دل اور جگر تک اس کی سوزش پہنچے گی. فی عمد بل انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر مونتی ہوئی ہے، مونتی ہوئی. یہ اردو کا لفظ ہے، آپ حضرات سے نہیں سمجھیں گے. آپ اس مثال دیں، یہ جو پریشر کوکر ہے اس میں بہت جلدی کیوں پک جاتا ہے؟ اس میں آگ موندی جاتی ہے. پریشر کوکر میں جو جلدی پکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ہیٹ اس کے اندر روکی جاتی ہے، یہ ہے موندی جاتی ہے. اور اوپر چلتی جائے، نکلتی جائے تو وہ اتنی تیز آگ نہیں ہوگی. وہ آگ فرمایا اللہ نے کہ وہ ان پر موندی جائے گی. ایک تو جہنم اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اور وہ بھی پھر اس پر موندی گئی، وہ پریشر کوکر بنا دی گئی اس سے. اور پریشر کوکر بھی کیسا؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر، اس آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے اندر وہ باندھا جائے گا. یہ وہ جہنم ہے جس جہنم کے اندر جانا اس مال کے روکنے کا اور اس مال میں سے اللہ کے حقوق نہ ادا کرنے کا یہ انجام ہے آخرت میں. تو آخرت میں یہ انجام ہے، دنیا میں یہ خرابیاں. بس اگر مال خرچ کیا جائے گا، سارا نہیں خرچ کرنا. اللہ نے تھوڑا سا کیا، کہا ذرا سا 2.5 سے کوئی بہت نہیں خرچ کرنے کو کہا. اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ دنیا کے جو عیب ہیں، 2 عیب، تانے مارنا اور عیب چننا، اس سے پاک رہے گا اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. باقی پر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المال. اللهم تب علينا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.